انٹروڈکٹری کامنٹ میں بتائیں فائنانس بل کے حوالے سے جو اب دیا گیا ہے، اس میں جی ایس ٹی آپ کو پتا ہے کہ 17 سے 18% کر دیا گیا ہے جسٹ بیکاز آف دی کنڈیشن آف آئی ایم ایف، ورنہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ابھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی سادگی سے ہی چلا لیتے اور بجٹ دور نہیں تھا ابھی. پلیز اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فائنانس بل آیا اس کا اثر عوام پہ کیا پڑے گا. تو اثر تو پڑے گا، ظاہر بات ہے جب اس سے مہنگائی میں بھی اثر پڑ رہا ہے، بڑھ رہی ہے. اور اب اس سے بجائے یہ کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں کہ کیا کیا مسائل ہیں، مسائل اپنی جگہ کھڑے ہیں اور مسائل اسی طرح بڑھتے رہیں گے جب تک کہ ہم ان کے حل کی طرف نہیں جائیں گے. اب حل کیا ہے؟ یہ کوئی ایک دن میں چیزیں نہیں ہوئی، ایک دن میں یہ ساری چیزیں نہیں ڈیولپ ہوئی، یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں تک ہم پہنچ گئے. تو اس کے سلوشن کی طرف ہم نے آنا ہوگا. سلوشن یہ ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی انڈسٹری کو توجہ دینے پڑے گی. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اسی لیے ڈالر کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہے. ہمیں ڈالر کو دوسرے ممالک سے لانے والے کام کرنے ہیں جس میں سب سے بڑا ایکسپورٹ بڑھانے. ایگزیکٹلی. اب ایکسپورٹ کے لیے ہماری اپنی مینوفیکچرنگ جو کنسرن ہے، جو ہماری انڈسٹری ہے، ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا. الحمدللہ ٹیکسٹائل میں ہم ایک چونکہ ایگریکلچر کنٹری بھی ہیں اور ٹیکسٹائل میں چونکہ جو کاٹن ہے پاکستان کی بہترین کاٹن ہوتی ہے اور اس کو ہمیں اس کی طرف سے توجہ ہٹی ہوئی ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ ایک انڈسٹری ایسی ہے کہ ہمیشہ اس کا ایکسپورٹ زیادہ رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو ایگری بزنس سے ہی تعلق رکھتا ہے، رائس ایکسپورٹ. ایک زمانے میں ٹیکسٹائل کا سب سے نمبر 1 ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا ہوا کرتا تھا. پھر ٹیکسٹائل سے جب توجہ ہٹی تو رائس میں، اب رائس پہلے نمبر پر ہے. تو اس کی ایک وجہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارا چاول بہت اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بہت سے ممالک سے اچھا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ریسورسز تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ابھی جو حکومت نے ایک ایگری میں بھی ایک فیسیلیٹیشن دی ہے جوانوں کے لیے بھی، اصل میں اب نوجوان آئی ٹی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے. اور آئی ٹی ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس سے ہمیں زر مبادلہ بہت مل سکتا ہے، ہم ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں. اس کی ڈالر ہی اکٹھے کر سکتے ہیں، اس کو تو ایگزیکٹلی روپی کا کام نہیں ہے، روپی کا کام نہیں ہے کیونکہ باہر سے جو پیسہ آئے گا وہ ڈالر صورت میں آئے گا. ہمارے پاس بہترین اگزامپل ہمارے پڑوسی ملک کی ہے کہ انہوں نے پورا ایک آئی ٹی سٹی، ایک کلچر بنایا ہوا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں آئی ٹی کے بڑے ادارے دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سینئر جو ہے وہ وہاں کا ہے، وہاں کا اس جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہے. رائٹ. اچھا، ٹیلنٹ کی ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، آئی ٹی میں ایکسپرٹس ہیں. توجہ اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ جو بھی مہنگائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور عوام پہ اثر پڑ رہا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں سب نے اس سے مل کر نپٹنا ہے. کیسے؟ کہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں نا، جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں حوصلے ہارے نہیں جاتے، اس میں سب کو مل کر اس مسئلے سے لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے بھی ہم نکل جائیں گے، لیکن ہمیں اس کے مستقل بنیادوں پر اس کے حل تلاش کرنا ہوگا. ایڈ ہاک قسم کا نہیں. آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے لے لیے کئی جو اور کسی دوست ملک سے ہم نے مدد مل گئی، وہ تو ایک ایڈ ہاک قسم کا ارینجمنٹ ہے. کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ امداد پر ترقی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر سے انڈسٹری ڈیولپ ہو، جب تک کہ اس کی جو اب ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہے بہت زیادہ. اب ہم اس کو کس طرح سے ایک آبادی کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. ہمیں ان کو اسکل سکھانے کی ضرورت ہے. میرا تعلق چونکہ اکیڈمکس سے بھی ہے اور فائنانس بھی میرا ایریا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اب ہمیں ڈگری یافتہ لوگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنسبت اس کے کہ ان کو ہنر یافتہ بنائیں تاکہ وہ ہماری جو آبادی ہے نا وہ آبادی نہ بلکہ ہیومن کیپٹل میں کنورٹ ہو. تو انڈسٹری پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، یوتھ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئی ٹی کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے، وہ نہیں جاتے. ایون جن کے پیرنٹس جو ہیں یا آبا و اجداد وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، وہ نہیں جاننا چاہتے. بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جائیں. جبکہ ایگری بزنس دنیا بھر میں بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، اس میں لوگ بڑی بڑی ڈگری لے کے اس بزنس کو کر رہے ہیں. فارمنگ جس طرح سے ہو رہی ہیں،
تو اور ہم اس ایگریکلچر کی طرف سے ہم جو تھوڑا سا ہے ہٹ رہے ہیں، جو کہ دیکھیے نا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. بہت سارے کنٹری نہیں ہے ایگریکلچر، وہ نہیں اپنی کاشتکاری کر سکتے. ہمیں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے سورسز دیے ہیں اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیولپ کنٹری کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کسی وسائل کی کمی نہیں ہے. جب تک ہم اپنا یہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بارے جب تک نہیں سوچیں گے تو جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اسی طرح لوگوں کی امداد پہ چلتے رہیں گے. سفیشینٹ نہیں ہوں گے، اپنی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے. فاطمی صاحب کافی ساری چیزیں انہوں نے وہی ریز کی ہے جو ہم کتنے ہی پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہے، اور بہت ہی یہ ایکچولی کریکٹ پوائنٹ ہیں جو کہ جن پہ نیڈ ہے کہ اب وہ اس پہ کام ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے پوائنٹس بھی ریز کیا جس میں ہیومن کیپٹل کے حوالے سے بات کی. تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ پش کی ضرورت ہے، یا تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. یاد ہوگا ہم لوگ اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ حکومت جو نوجوانوں کو قرضے دے رہی ہے، بجائے قرضے دینے کے ہر نوجوان کو 5-10 لاکھ روپیہ آفیشیل دے کے، جیسے اب ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے، ڈاکٹر صاحب کے ادارے میں ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہر لڑکے کے نام سے وہ پیسے گورنمنٹ دے گی. جو ان کے پاس رہے گا یہ اس کو 1 سال 2 سال کی ٹریننگ دیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور چلتا کر دیں گے. کہاں؟ باہر ملک کے. تاکہ وہی ہے نا اس کے بعد اس کے پاس مرضی ہوگی، اگر وہ ایماندار آدمی تو جاب کرے تو پیسے دے دے 5 لاکھ واپس، نہیں ہے تو کھا جائے. لیکن فورن کرنسی ہمیں آنے لگے، ریونیو آنے لگے گا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کئی بار ہم نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے، ملکوں میں سے ہے جہاں 2 طاقتیں بہت ہیں. ایک تو ایگریکلچر کی بہت بڑی ہے، نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، پلس ہیومن پاور بہت زیادہ ہے، یعنی نوجوانوں کی تعداد بہت ہے. میں نے جو بالکل انٹرو میں آپ سے کہا کہ جو موڈیز نے کہا وہ یہ نہیں کہا کہ اکانومی صحیح کرو، اس نے کہا مینجمنٹ آپ کے ہاں گڑبڑ ہے. یہ وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ساری باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ بالکل سمجھیے روشن کھلا ہوا نا. لیکن جیسے قوانین ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، دنیا میں سارے قوانین، یا اسلام سب سے اچھا مذہب ہم کو بھی معلوم ہے، کہتے بھی ہیں. سارا کھیل یہ آتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں. امپلیمنٹیشن ہمیشہ اوپر سے ہوتی، نیچے سے نہیں. میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری بنیادی ٹریننگ سادگی ہے. سادگی میں 2 رمز چھپے ہوئے ہیں جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. سادگی اس لیے نہیں کہ آپ سادہ رہیں، سادگی اس لیے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ بہت بڑے آدمی اور سادہ ہیں تو جو آپ کے سامنے چھوٹا آدمی وہ انفیریئر کمپلیکس نہیں فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے ساتھ. جیسے مسجد میں ہم کہتے ہیں ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کہتے ہیں نا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے آپ اور وہ ایک درجے پہ آ جاتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارا بنیادی سبق ہے. اس پہ کیا میں نے آپ سے پہلے کہا، جیسے میں کہہ دوں گا پھر آپ ہی لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ کوئی مہذب ملک میں کھلی گاڑی پہ جو ٹرک کچرا لادنے والی پہ 4 آدمی صرف آپ شوقیہ لیے گھوم رہے ہیں، مجھے کوئی سا یہ صحرا کی گاڑی ہے، صحیح معنوں میں بنائی تھی یورپ نے مارکیٹنگ صحرا کے لیے، کیونکہ صحرا میں چلتی ہے ڈیزرٹ میں. ہم اس کو یہاں VIP میں استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں. یعنی اس سے بڑی کیا کم قسمتی ہوگی یا کم سوچنے کی صلاحیت ہے کہ ہم ٹرک پہ آدمی بٹھا کے خوش ہو رہے ہیں، پیچھے 4 آدمی کہ جی ہمارا باڈی گارڈ چل رہا ہے. یہ آپ کو ختم کرنا. میں نے ہمیشہ کہا انقلاب کبھی بھی نہ پیسے سے آتا ہے نہ کسی اور، انقلاب آتا آپ کی سوچ سے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے دنیا کے سارے انقلابات اخلاق سے آتے ہیں. آپ کے ہاں اس کی اگر کمی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں، جس کی کیونکہ مینٹور ہے. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، تو ہم جب کہتے ہیں تو اس کی آپ مانے نہ مانے عام آدمی اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارا لیڈر. جب اگر سوال یہ کہ میں رولز رائس پہ گھوموں گا تو 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کا میرا باورچی اور میرا خانسامہ اور میرے نوکر کہیں گے یار کم سے کم ہمیں ٹویوٹا تو دلوا دیتے صاحب، خود رولز رائس. یہ وہ پرابلم ہے جو ہم ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب تک نہیں کریں گے ہم اس عذاب میں رہیں گے چاہے آپ کچھ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب نے اگین فاطمی صاحب نے پھر کوشچن مارک چھوڑ دیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا اکیڈمک کا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ہاں ضرورت ڈگریز کی نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کے اندر تو کیا وہ ٹیکنیکل جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ دے بھی رہی ہیں یا نہیں، یا پھر وہ ابھی بھی فوکس یہی کر رہی ہیں کہ لوگ آئیں ڈگری لیں بچے اور چلے جائیں پاس ہو کر؟
बिल्कुल, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यही काम कर रही हैं जो आपने अभी फरमाया। और तो सर ये फिर ज्यादती नहीं है? ज्यादती ये है, बिल्कुल ज्यादती है। और हमें पूरे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को यकसर बदलने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास जो एजुकेशन का सिस्टम वही 100, 200, 300 साल पुराना जो है वो चला आ रहा है। बच्चे के ऊपर किताबों का बोझ होता है। अगर आप छोटी क्लासेस का देखें, जब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके पास डिग्री होती है, और उस डिग्री वो किसी ने लिखा था ना कि वो एक रसीद होती है आपकी, जो पेमेंट आपने की है यूनिवर्सिटी कॉलेज की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि आपके अंदर क्या चेंज आया। लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आपको वो चेंज आया आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग हुई है। अब यहाँ पर मसला क्या है, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। बाहर आना है हमें अपने बच्चों को, देखिए ना, जो कुछ हम कर रहे हैं वही हम बच्चों को सिखाएंगे, वही बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भी वही कुछ करेंगे जो हमने किया है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल में ही बच्चों को स्किल प्रोवाइड किए जाए। हमें उनके ऊपर किताबों के बोझ से कम करके उनको कुछ सिखाया जाए। कोई देखिए ना, हर बच्चे के अंदर एक अपना हिडन टैलेंट भी होता है, उसकी एक अपनी लाइकिंग भी होती है ना कि उसको इस फील्ड में जाना है। मैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें मैं एक हदीस के हवाले से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन जो कुछ भी, वालिदैन तमाम वालिदैन बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ अपने बच्चों को देते हैं, तो फरमाया कि वालिदैन जो भी देते हैं अपने बच्चों को उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है तालीम और तरबियत। तालीम, तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अलग अलग चीज़ें कही हैं। तालीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो गई, ट्रेनिंग कौन देगा? तरबियत। अब हम तरबियत ये समझ लेते हैं कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाना खाया जाए। नहीं भाई, वो हाथ से क्या काम कर सकता है। एक होता है साइंटिस्ट, एक होता है आर्टिस्ट। अब साइंटिस्ट तो सब हैं बने हुए, आर्टिस्ट कोई नहीं है। BCS MCS की डिग्री है उसके पास कंप्यूटर की। अभी आप अपने कंप्यूटर में मसला बताएं कि भाई जरा हल कर दें, वो नहीं आता उसके पास। उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो है जिसने कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है कि आप उसको मसला बताएं कंप्यूटर का, वो हल कर देगा उसके बाद 10 से 15 मिनट में। अब क्या हो रहा है, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, और इसको स्कूल से ही देखिए, हमें इंतजार नहीं करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उम्र में आके, उसमें तो उसको माहिर होना चाहिए, एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए, एक्सपर्टीज की तरफ जाना चाहिए। स्कूल में कोई ना कोई उसके पास स्किल ऐसा हो, जब वो मैट्रिक कर रहा है कि वो अगर कंप्यूटर की तरफ है तो वो, और अगर एग्रीकल्चर की तरफ है तो एग्री बिजनेस की उसको तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और दूसरी इंडस्ट्री में देखिए, हम बार बार इन्फ्लेशन और महंगाई को हम बार बार डिस्कस करते हैं। भाई इसका सोल्यूशन देखिए, हर मुल्क में महंगाई पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई हुई है दूसरे ममालिक में। आप जाके देखें कि पूरी दुनिया में जब से कोविड के बाद, कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया चेंज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। बाहर भी लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बाहर भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बाहर भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। फिर आपने वो जो स्टार्ट में कहा कि क्रिटिक्स नहीं होना चाहिए, वो एक सजेशंस होना चाहिए, क्योंकि आपने बदनाम तो ऐसे ही किया हुआ है, वरना हमारा मुल्क बहुत ज्यादा बहुत बेहतर है और उसको बेहतर बनाया जा सकता है। हम इससे निकल सकते हैं। देखिए, ये एक बुरा वक्त है, महंगाई का जो एक ये पूरा जो सैलाब आया वो उससे सभी मुतासर हो रहे हैं। उससे निकला जा सकता है। पूरी कौम, बहैसियत कौम, हमें इसमें एक साथ मिलकर काम करना है। हम ये जिम्मेदारी किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि इनकी जिम्मेदारी, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैं फातमी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। फातमी साहब, एक तो इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि सबको ही मिलकर काम करने की जरूरत है और हर बंदे को इंडिविजुअली ड्यूटी निभाने की जरूरत है। यहाँ पर कराची के थोड़े से हालात खराब होते हैं तो लोग कुछ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कराची ना, अरे भाई हम अपनी चीज़ें छुपा लें कि निकलेंगे कैसे बाहर। अमेरिका की स्टेट्स ऐसी हैं कि आप रात को 6 बजे के बाद शाम में नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा छीना झपटी है। आप समझते हैं कि हम अपने मुल्क को ज़्यादा एक गलत मार्केट की तरफ लेके जा रहे हैं, गलत उसका जो पर्सपेक्टिव है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। आपकी आधी बात सही, आधी गलत है। आप जिन ममालिक की मिसाल दे रही हैं वहाँ कारोबार भी 6 बजे बंद हो जाता है, ये नहीं सोच रही हैं आप। मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे यूरोप और अमेरिका में इस लिहाज से बिल्कुल इस्लामी निज़ाम है कि मगरिब तक सारा कारोबार ठप हो जाता है। तो अब अगर जा रहे हैं आप बाहर, तो ये तो नाइट क्लब जा रहा है या बार जा रहे हैं, तो लुट जाने का हक है आपको। देखिए, समझे, बंदा वॉक भी कर सकता है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड एक्चुअली, ये तो फिर गुफ्तगू ड्रैग हो जाएगी। दूसरी बात आप समझ लें, बहुत अच्छी तरह समझें इसको।
شاید آپ جب جائیں گے تو سمجھ میں آئے، انہوں نے علاقے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ہائیلی ٹیکس پیڈ میونسپل ٹیکس، لوئسٹ ٹیکس. جی فرض کیجئے میں یہاں کریں کیونکہ وہ ہو جائے گا نا ڈسکریمنیشن ہو جائے گا، یعنی وہ علاقے جو کرائم کے ہیں اس کو انہوں نے الگ کیا ہوا. اوکے اچھا وہاں اگر آپ گاڑی میں $5 رکھ کے جائیں تو گاڑی ٹوٹی ملے گی. اس کے بالکل سامنے والی، بالکل باہر نہیں، بالکل سامنے والی سڑک پہ آپ اپنا بریف کیس رکھ کے جائیں اور صبح پھر وہی ملے گا. کیونکہ جو چور اور بدماش ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے ہائیسٹ ٹیکس، خاص کے جو یہودیوں کا علاقہ ہائیسٹ ٹیکس ایریا، یہاں ہاتھ لگانا بھی زندگی بھر کا عذاب ہے. آپ کے ہاں وہ نہیں، ٹیریٹری ڈیفائن ہے. دیکھیے آپ کے ہاں یہ نہیں، آپ کے ہاں اورنگی ڈیفنس کلفٹن، مطلب پورے شہر میں ایک سا سما، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس کی انسلٹ کر رہے ہیں. ایک آدمی جو بہت زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، جو اسکول چلا رہا ہے، کالج چلا رہا ہے بچوں، اس کو بھی آپ اسی کھاتے میں ڈال رہے ہیں جہاں سلم ایریاز ہے. پوری دنیا میں سلم ایریاز ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کی آدھی طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اپنی برائی کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کم پہ، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی ان کو جہنم میں ڈالیں. آپ اپنے گریباں میں جھانکیں نا کہ ویئر وی اسٹینڈ. اگر فرض کیجئے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی بات کی نا، تو ہم تو وہ کلیم کر رہے ہیں نا دنیا کے سب سے اچھے ریلیجن کے فالوور ہیں ہم لوگ، تو ہم ان سے مقابلہ ہی کیوں کریں کہ ان کے ہاں کرائم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ ان کا مسئلہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں رات 6 بجے کا کرائم ہے تو کسی کو بھوکا بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں، گھر پہ کھانا پہنچ رہا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، مطلب مرنے نہیں دیتے کسی کو. پورے یورپ امریکہ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ کہاں سے آپ، یہ نہیں مطلب آپ تو چھوٹی بچی یہ بھی ہیں. کینیڈا میں بہت سے لوگ صرف اس لیے مائگریٹ کرتے ہیں کہ ونس یو گیٹ ون چائلڈ یو ول اسٹارٹ گیٹنگ بونس، سیکنڈ چائلڈ یو ول گیٹ مور. تو اس کے خرچے سے ماں باپ ٹھاٹ سے سکون سے رہتے ہیں. تو آپ ایسا معاشرہ بنا دیں تو پھر کرائم برا نہیں لگے گا مجھے. بات یہ کہ ہم کنگلے ہیں، پیٹرول میرے پاس نہیں ہے، نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں لوٹے جا رہے ہیں موبائل، تو ہمیں برا لگ رہا نا. یہ الگ چیز ہے. آپ اس میں صرف اپنے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ چھوڑنے کے ملک میں کیا ہے. تو سر سجیشنز کیا ہیں کہ اکانومی کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا 100% اخلاقیات درست کریں، تربیت، سسٹم، مزاج، لوگوں کا انداز، لوگوں کی گفتگو، لوگوں کے سوچنے کا اسٹائل. یہ جو ہے نا کہ ہر آدمی پی ایچ ڈی یا ہر آدمی ڈاکٹریٹ یا ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی اس کی اور ایک چھوٹی سی مثال اتفاق ہے. میں جب بالکل نیا ایڈمیشن ہوا میرا آلبنی نیو یارک سے اسٹیٹ یونیورسٹی میں، تو اس میں پہلے ہی سبق انہوں نے بتایا جو ہمارے سمجھ میں اس وقت نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو 60-70 پاؤنڈ کا بنایا، 60-70 کے جی کا، اس میں برین تو ایک ہی کے جی ہے نا. تو وائی یو وانٹ ٹو میک دا ہول نیشن ایز اے برین. بھائی جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس کو آگے جانا پی ایچ ڈی کرنا کرے. مطلب پتہ چلا کہ آپ سب کو ہکار رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لو. کیوں بھائی؟ اس کا شوق نہیں، اس کو آپ گراج مستری بنائیں، کارپینٹر بنائیں، لوہار بنا دیں، سلور اسمتھ بنا، کچھ بھی بنائیں تاکہ تو دیٹ از. چلیں جی، بڑی بات ہے. یہ تو اوبویسلی اس چیز کے اوپر دیکھنا ضروری ہے کس طریقے سے کام ہو. ڈاکٹر صاحب پلیز اس کے اوپر یہ بتائیے گا، سجیشنز ہونی چاہیے. اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اکانومی کا ریوائول ہے. ابھی ہم فائنانس بل بھی لے آئے ہیں اور اس فائنانس بل میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو ریکوائرمنٹ تھی IMF کی. اب آنے والے دنوں میں جیسا کہ رضا نے بھی کہا کہ اب کچھ آئی ڈونٹ تھنک سو یا وی ڈونٹ تھنک سو کہ اب کچھ باقی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ دیکھیے کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ بحیثیت مسلمان بھی اور مایوسی کفر ہے. تو پاکستان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے اور بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے پرٹیکولر، میں اسی کے جواب کی طرف آؤں گا کہ ہم اپنی اکنامی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. بڑا سمپل سی بات ہے. جن ممالک نے اپنی اکنامی بہتر کی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. بس جس طرح سے فاطمی صاحب نے فرمایا کہ عمل کرنے کی بات ہے. دیکھیے ہم قوانین بنا لیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، وہ قانون کچھ بھی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے پالیسی ہم نے بنا دی، اس پالیسی پہ عمل نہیں کیا، وہ پالیسی کچھ نہیں کر سکتی. ہم نے دوائی اچھی بنا دی، وہ پیشنٹ ہی نہیں کھا رہا. وہ ایک صاحب تک یہ دوائی میں خرید کے لا کے رکھ لیتا ہوں گھر میں، مجھے آرام ہی نہیں آیا. ارے بھائی وہ تو دوائی آپ کو لینی پڑے گی نا، کھانی پڑے گی. بات یہ ہے کہ بڑا سمپل سی بات ہے. جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے، ایک تو سیکیورٹی، جو سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اس ملک میں لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں. صحیح بات. ہمارے ملک میں باہر سے نہیں آ رہا کوئی بھی زر مبادلہ، کوئی بھی انویسٹمنٹ، کوئی کمپنی، کوئی ادارے نہیں آ رہے، بلکہ جو تھے بھی وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں غیر محفوظ ملک ہے. اچھا،
تو ایک تو سیکیورٹی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے، باہر کے جو انویسٹر آ رہے ہیں ان کو بھی فیل ہو. کیوں لوگ دبئی میں جا کے انڈسٹری لگاتے ہیں؟ کیوں لوگ ملیشیا جا رہے ہیں؟ کیوں لوگ ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ جو اسٹیبلش ہوئے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے. کیسے کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی تھی وہ پاکستان میں نہیں آئی، ادھر چلی گئی. ایون پاکستانی انویسٹر وہاں چلے گئے. جی اچھا، تو ایک تو بات یہ کہ حکومت کے ذمے جو میں کہوں گا کہ یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہوتے ہیں، جہاں میں نے کہا کہ پوری قوم نے مل کے کام کرنا، وہ اس کی طرف بھی میں آؤں گا. جو سی پیک ہے یہ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور وہ حکومت ہی کرے گی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے، ان کے لیے ایسے حالات بنائیں جو کہ پاکستان کے بڑے فیور میں جاتا ہے. کیسے فیور میں جاتا ہے کہ اس سے روزگار ملیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. اب ہم بحثیت عوام بھی، ہمارے قوم کے بھی ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں کیا کہ ہم انڈسٹری کو فلورش کریں، انڈسٹری پہ توجہ دیں، ایگریکلچر پہ توجہ دیں. ہمارے یوتھ جو ہیں وہ آئی ٹی کی طرف آئیں. ای کامرس کا بزنس پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایسے بچے ہیں جو بہت پروموٹ ہو گیا ای کامرس. ہاں، تو یہ جس سے کہ پھر اگین میں کہوں گا کہ وزیر والدہ پاکستان سے باہر آئے. کچھ لوگ ہیں جو سیریس ہیں، وہ ای کامرس کو، سوشل میڈیا کو اس طریقے سے اپنے بزنسز کے لیے یوز کر رہے ہیں جس سے کافی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بینیفیشری ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں. اور یہ ایکسپورٹ کا بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں نا ایکسپورٹ دو، جس طرح سے ہم کہتے ہیں بزنس ایک تو کوموڈیٹی کا ہوتا ہے، ایک سروس کا ہوتا ہے. یا تو کوئی پروڈکٹ ہوتے ہیں یا آپ کی سروس ہوتی ہے. اسی طرح سے ایکسپورٹ میں بھی جو ہے آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سروسز، یہ ای کامرس اور آئی ٹی جو سروسز میں آتا ہے تو سروسز بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو ابھی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹری کو توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں تمام سورسز موجود ہیں لیکن ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. کیوں؟ اچھا پھر کیا ہے کہ ہر چیز امپورٹ آپ کر رہے ہیں. میں یہیں پر اسی حوالے سے بات کہوں گا کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے امپورٹ کو ڈسکریج کیا اور ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ایکسپورٹ میں سپورٹ کیا کہ آپ ایکسپورٹ کریں. لیکن کیا سمجھتے ہیں، آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا تو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایل ایس ایم سے پہلے اگر ہم ایس ایم ایز پہ توجہ دیں تو آٹومیٹیکلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھے گا. میں یہاں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. دیکھیں نا کاریں نہیں بنا رہے ہم، ٹھیک ہے نہیں بنا رہے، اور بہت سے بڑی ہیوی مشینیں نہیں بنا رہے. موٹر سائیکل کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل میں ایک سائیکل ہے جس میں ایک موٹر لگی ہوئی، تو پوری سائیکل تو پاکستان میں بن رہی ہے لیکن اس کی موٹر چائنا سے آتی ہے. جو انجن، ایک انجن ہم نہیں بنا سکتے جبکہ یہی قوم ہے جو باہر جا کے ہوائی جہاز کا انجن بھی بناتی ہے. لیکن یہاں ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے موٹر سائیکل کا انجن ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، وہ چائنا سے ہم منگا رہے ہیں. یہ جتنی 70 موٹر سائیکل ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائر، رنگ، یہ وہ باڈی وغیرہ سب یہاں بن جاتی ہے، کورنگی انڈسٹری ایریا میں بنتی ہے، لیکن انجن وہاں سے منگاتے ہیں جو کہ بڑی کاسٹ ہوتا ہے. کیوں؟ میرا سوال ہے کیوں؟ جب ہم موٹر سائیکل یہ بننا چاہیے، مین چیز ہے جو پوائنٹ جو ایک ہیوی پرکس کریٹ کر سکتا ہے وہ بننا چاہیے. کیوں نہیں بن رہے کمپیوٹر یہاں پر؟ چائنا سے کیوں بن کر رہا ہے؟ دیکھیے نا ابھی جتنی چیزیں ہم اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانک، وہ سب چائنا سے بن کر رہا ہے. کیوں؟ کیا یہاں پر کاسٹ زیادہ ہے؟ دیکھیے اس میں کیا ہے، پھر وہی بات ہے. انجینئرز تو بڑے اچھے ہیں، آپ اکیڈمی میں تو بڑے اچھے انجینئرز جو ہے وہ دے رہے ہیں. ہاں نہیں تو بس وہی ہے کہ ان کو ڈگری دے رہے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور ان کو اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ اپنے تھیسس لکھتے ہیں، جب وہ اپنی ایک ریسرچ دیتے ہیں آگے، تو ریسرچ کو وہ اپنی ایک فزیکل شکل بھی دیتے ہیں. بالکل، وہ تو پراپرلی بنا کے دیتے ہیں اس کی ریسرچ کو اپنی. میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بہت اچھا ذکر کیا جس میں آپ کے چینل کے حوالے سے تمام لوگوں کو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے اور ایک آئیڈیا بھی ہے. دیکھیے پی ایچ ڈی ایک ریسرچ کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے. وہ تحقیق جو قوم کے یا لوگوں کے یا اس ملک کے یا دنیا میں کسی کے بھی کام آئے، اس سے فائدہ پہنچے. اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ ٹائم ویسٹ ہے. بجائے اس کو ڈگری دینے کے اس کو 3 سال کی سزا دینی چاہیے کہ اس نے اپنا ٹائم بھی ضائع کیا اور اپنے سپروائزر کو ٹائم ضائع کیا اور اس پہ جو بھی پیسے خرچ ہوئے وہ بھی خرچ ہوئے. جب تک کوئی چیز ڈیولپ نہ ہو، جب تک پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھیے پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، اب سنا ہوگا آپ نے کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے. وہ پانی سے گاڑی چلا کے بنا کے دکھائے اور پھر اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے.
اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز ابھی تک انجن نہیں بن رہا تھا میں نے بڑا سستا سا انجن بنا کے رکھ دیا، یہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی چاہیے۔ ہماری اکنامی کیسے بہتر ہو اس کو پریکٹیکلی طور پر اس کے سولوشن وہ دے کہ یہ کام کر لیں، سولوشن دے، اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے۔ یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے ڈگری دینے کے میرے خیال میں تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹائم ویسٹ کیا۔ یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیکھنا، دنیا بھر میں لوگ اسکل پہ اور پریکٹیکلی ہو گئے ہیں، ہم نہیں ہوئے۔ وہاں پر یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ انوویٹ کریں، بنائیں اور آپ پی ایچ ڈی لے لیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جتنا جس نے ردی اور جو اس نے لکھا وہ بھی میں کہنا نہیں چاہ رہا، جیسے فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات پھر وہ نکلے گی دور تک جائے گی، کہ بس صرف ہم ایک بڑا اچھا کاپی پیسٹ، میں کہتا ہوں ریسرچ 2 انگلیوں میں، یہاں سے کاپی یہاں سے پیسٹ، یعنی کاپی پیسٹ، یعنی آپ کے 5 انگلیاں بھی استعمال نہیں آ رہی، صرف 2 ہی 2 فنگر کا کمال ہے۔ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ ریسرچ یہ ہے کہ آپ کے ملک اور قوم کو کیا فائدہ پہنچا اس سے۔ چلیں دنیا میں کسی کو تو پہنچے، کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی۔ اب وہ ایک مزید ایک ان امپلائڈ جو ہے نا، سر پی ایچ ڈی تو چھوڑیں، آپ انجینئرز کو جو ڈگری دے رہے ہیں ان کی ڈگری میں بھی کوئی ایسا فارمولا ہونا چاہیے جو کہ وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تو اس کے بعد انجینئرنگ کی ڈگری دے دیں۔ انجینئرز بھی بہت سارے ایسے جو انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی ایسے ان امپلائڈ گھوم رہے ہیں۔ یہی میرا ایک، اگر آپ کارز کے انجنز کی یا ڈیفرنٹ انجنز کی بات کر رہے ہیں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو پھر بھی کسی یونیورسٹی میں لگ جائے گا، لیکن انجینئر کیا کرے گا؟ یہی تو میں فاطمی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی، فاطمی صاحب پھر پروگرام کا ٹائم ڈسٹرب ہو رہا ہے، پلیز اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اگین سولوشنز کی ضرورت ہے ہمیں، اور آئی ٹی سیکٹر۔ ڈاکٹر صاحب نے آلموسٹ ساری چیزیں کور کر دی۔ دیکھیں ہے کیا، اگر کبھی غور کریں، میں اکثر کہتا ہوں پروگرام میں، جب ہم چھوٹے تھے تو گجرات اور گجرانوالا لالہ موسیٰ میں اتنی کاٹیج انڈسٹری تھی، اور سیالکوٹ تو خیر بہت مشہور تھا، کراکری اور اسپورٹ سرجیکل گڈس، آپ کو پتا پوری دنیا میں۔ ہمیں صرف یہی غور کرنا چاہیے کہ اگر 1960 تک سرجیکل گڈس ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے تو 80 کے بعد ہم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری، دیکھیں میں نے کہا نا، آپ اپنی خامد چھوڑ، سرجیکل گڈس تو ابھی بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہ کے برابر، آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اور میں کھیل میں تو آ گئے ہیں آپ، فٹ بال وغیرہ میں آ گئے، لیکن نہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ میں بالکل جب بچہ تھا تو اس زمانے ایک بائک آتی تھی ریلے اور فلپس کی، جس میں ڈائنامو لگا ہوتا تھا، تو اس میں پہیہ نہیں چلانا پڑتا تھا، وہ ڈائنامو چل گئے، آگے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ چھوٹی چھوٹی چیز، جیسے آپ نے انجن کے بارے میں کہا نا، چھوٹی کاٹیج انڈسٹری لگائیں، لوگوں کو انکریج کریں، اور اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بہت زیادہ تعلیم جو ہے وہ آپ جب اگر اس کے قابل جاب نہیں ملتی تو وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے سوسائٹی کے لیے، کہ میں نے یار ایم ایس کیا اور مجھے 20,000 کی جاب نہیں مل رہی، تو ہی بیکمس مور پرابلم۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی نا کہ کیوں نہیں، آپ کے ہاں جو بچے نوجوان ہیں، بڑے لوگوں کو یہ تساہل پسند ہے، یعنی ایزی گوئنگ ہے، وہ صبح اٹھے آرام سے 1 بجے ناشتہ کر کے 2 بجے، میں نے آپ سے 1 نہیں 10 بار کہا، جب تک آپ ٹائم صبح سے 6 سے شام 6 نہیں کریں گے، لوگ ایکٹیو نہیں۔ 1 بجے اٹھ کے تمام کاروباری 1 بجے سو کے اٹھتا ہے، تو کیسے بھائی یہ بتائیے، دنیا کا کون سا قانون 1 بجے اٹھ کے آپ کی باڈی کسی کام کی نہیں رہتی؟ آپ سوچیں نا، آپ ساری دنیا آپ 6 بجے بند کرتی، آپ رات کو 3 بجے بند کرتے ہیں۔ بھائی تو آخر اچھا، اور فخر کرتے ہیں، کہنا بیاں کراچی کی شان ہی الگ ہے، وہ 2 بجے رات تک ہم لوگ باربیکیو ٹو نائٹ گھومتے رہتے ہیں۔ نا دیٹ از یو ہیو ٹو چینج۔ آپ کو میری باتوں پہ مذاق لگ رہا ہے، لیکن آئی ایم ویری سیریس، ویری سیریس۔ اللہ نے جو قانون بنایا یورپ فالو کر رہا ہے، صبح 6 سے شام سے، آپ کریں، اور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ اور بالکل ان کی بات صحیح، انڈسٹری کی طرف جائیں، انڈسٹری کی طرف جائیں، ایک امپورٹ کو ڈسکریج کریں، ایکسپورٹ اور اپنی چیزیں بنائیں، ختم۔ ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز۔ فاطمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے، ساتھ ساتھ IMF کے حوالے سے، فائنانس بل کے حوالے سے۔ دیٹس اٹ، اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔